آج ہمارے ذہنوں کے اندر کیوں اچھی چیز محفوظ نہیں ہوتی؟ آج ہمارے دماغ کے اندر کیوں اچھی چیز محفوظ نہیں ہوتی؟ آج ہمارے دماغ کے اندر کیوں قرآن مجید سیو نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے اس دماغ کے اندر ہم نے غلاظتوں کو بھر دیا ہے، ہم نے اپنے اس دماغ کے اندر نجاست کو بھر دیا ہے، ہم نے اپنے اس دماغ کے اندر گالی گلوچ کو بھر دیا ہے، ہم نے اس دماغ کے اندر گندی گندی لڑکیوں کو تصاویر کو محفوظ کر دیا ہے، ہم نے اس دماغ کے اندر گندی تصاویر کو سیو کر کے رکھ لیا ہے۔ ہمیشہ ہمارے اس دماغ کے اندر گندی چیزیں پھرتی رہتی ہے، ہمیشہ ہمارے دماغ کے اندر غلط چیزیں وائرل ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارے دماغ کے اندر اچھی چیز کہاں سے محفوظ ہو سکتی ہے؟ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک سے ہم لوگ ہر چیز میں برکت مانگنا چاہیے، کثرت نہیں مانگنا چاہیے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے قوت حافظہ میں بھی برکت اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ قوت حافظہ کیسے تیز ہوتا ہے، ذہن کیسے تیز بڑھتا ہے، اسی میں بھی برکت اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنا چاہیے۔ آدمی ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہے وہ نہیں مانگتا، لیکن جو چیزیں ضروری نہیں ہے وہ چیزیں اللہ پاک سے بندہ مانگتا ہے۔ وہ چیزیں بھی مانگنا چاہیے جو مجھے اور آپ کو زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ان چیزوں کو اللہ پاک سے مانگنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف گزرے ہیں، حضرات علماء کرام گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، ان کا قوت حافظہ کتنا مضبوط تھا، کتنا پاورفل تھا۔ ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں ان کا قوت حافظہ کتنا مضبوط تھا، ان کے حافظے کے اندر اللہ پاک نے کتنی برکت دے رکھا تھا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ان کے قوت حافظہ میں اللہ پاک نے اتنی برکت دے رکھا تھا کہ وہ کسی چیز کو کسی بھی وقت نہیں بھولتے تھے، وہ ہر چیز کو محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح فون میں آج میں اور آپ کوئی چیز سیو کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ سیو کرنے سے وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فون میں محفوظ ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، اکابرین امت جو گزرے ہیں، ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کی میموری میں اتنی برکت اللہ پاک نے دے رکھا تھا، جب کسی چیز کو پڑھتے تو وہ دماغ اور ذہن میں محفوظ ہو جاتا تھا، وہ کسی چیز کو نہیں بھولتے تھے۔ ان کے قوت حافظہ میں اللہ پاک نے اتنی برکت دے رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے کئی حدیثیں مروی ہیں، فضائل اعمال کے اندر حدیثیں مروی ہیں، منتخب احادیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کتنی حدیثیں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا، اتنا پاورفل تھا کہ جب کسی چیز کو وہ ذہن میں بٹھا لیتے تھے تو کبھی وہ چیز ان کے ذہن سے نہیں نکلتی تھی۔
ایک مرتبہ مروان بن حکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر کے اندر دعوت دے کر بلایا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کو بلاؤں اور ان کا امتحان لوں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مروان بن حکم نے اس بات کی اطلاع نہیں دی کہ اے ابو ہریرہ میں آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہوں، آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ کو میں اپنے گھر میں دعوت کا انتظام کر رہا ہوں۔ مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ کو امتحان لینے کی کوئی بات نہیں بتائی۔ چنانچہ مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور مروان بن حکم نے دو ساتھیوں سے کہا کہ اب حضرت ابو ہریرہ گھر پر تشریف لانے والے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ایک پردے کے پیچھے بیٹھ جائیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ گھر تشریف لائیں گے میں ان سے حدیث کو سنوں گا، آپ پردے کے پیچھے بیٹھ کر مکمل حدیثوں کو لکھتے جانا۔ وہ جتنی حدیثیں سنائیں گے وہ سب حدیثوں کو آپ جمع کرتے رہنا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کو معلوم نہیں ہے کہ مروان بن حکم امتحان لینے کے لیے بلایا ہوا ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو پہلے ہی سے امتحان کی تیاری کر کر آتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ گھر کو آنے کے بعد مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری ایک خواہش ہے، میری ایک دل کی تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ آپ کچھ حدیثیں سنائیں اور آپ کی زبان سے میں کچھ حدیثیں سنوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اسی مجلس میں ڈنکے کی چوٹ پر 100 حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ نے سنا دیا۔ کتنے حدیثوں کو؟ 100 حدیثوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان بن حکم کے سامنے سنا دیا۔ اور جو دو ساتھیوں کو مروان بن حکم بلا کر پردے کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے جتنے حدیثیں میں سنوں گا ایک ایک حدیث کر کے تم پورے لکھتے ہوئے جانا۔ وہ جو دو ساتھی تھے حضرت ابو ہریرہ جیسی جیسی ایک ایک حدیث سناتے گئے، ایک ایک حدیث کو لکھتے ہوئے گئے، یہاں تک کہ بزرگان محترم 100 حدیثیں ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر بیک وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 حدیثوں کو سنا دیا۔ چنانچہ حدیث سنانے کے بعد پھر چونکہ کھانے سے فارغ ہونا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر حضرت ابو ہریرہ رخصت ہو گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ 1 سال گزرنے کے بعد پھر مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ کتنے سال کے بعد؟ 1 سال کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ کو دعوت دی۔ حضرت ابو ہریرہ 1 سال کے بعد پھر گھر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد مروان بن حکم نے کہا حضرت ابو ہریرہ سے، صحابی رسول سے، اے ابو ہریرہ، آپ اس سے پہلے 1 سال پہلے ہمارے گھر تشریف لائے تھے، آپ نے اس وقت کچھ حدیثیں سنائے تھے۔ اے ابو ہریرہ، میں چاہتا ہوں کہ وہی 100 حدیثیں آپ آج پھر دوبارہ سنائیں۔ میری دل کی یہ خواہش ہے، میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ جیسا آپ نے 1 سال پہلے کچھ حدیثیں سنائے تھے وہی حدیث آج میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر 1 سال کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ 100 حدیثوں کو ترتیب کے ساتھ سنا دیے۔ کتنے سال کے بعد؟ 1 سال کے بعد 1 سال پہلے آئے تھے، 100 حدیثوں کو سنائے تھے۔ 1 سال کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ کو دعوت دی گئی۔
1 سال کے بعد آنے کے بعد جب مروان بن حکم نے ایک درخواست پیش کی، حضرت سے کہا کہ میں وہی حدیثیں سننا چاہتا ہوں جو آپ نے 1 سال پہلے سنائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں سنانا شروع کر دیے۔ جو 2 ساتھی تھے پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک حدیث کو دیکھتے ہوئے جا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب کے ساتھ ایک ایک حدیث کو سناتے سناتے 100 حدیثوں کو انہوں نے سنا دیا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ وہ 100 حدیثیں جو 1 سال کے بعد انہوں نے سنائی تھی، نہ ان 100 حدیثوں میں سے ایک حدیث میں بھی نہ زبر کا فرق ہوا، نہ ایک زیر کا فرق ہوا، نہ ایک پیش کا فرق ہوا، نہ ایک ساکن کا فرق ہوا۔ یہاں تک کہ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ترتیب میں بھی کوئی آگے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہوئی، جیسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے سنائے تھے۔ 1 سال کے بعد 100 حدیثوں کو ترتیب سنا دیا۔ بزرگان محترم، یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے کہ ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کی میموری میں اللہ پاک نے اتنی برکت دے رکھا تھا کہ 1 سال کیا 10 سال بھی اگر گزر جائے، ان کے ذہن میں جو چیز محفوظ ہو جاتی تھی وہ چیز کبھی ذہن سے حذف نہیں ہوتی تھی۔ یہ تھی قوت حافظہ میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے قوت حافظہ میں برکت مانگنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر کیوں اچھی چیز محفوظ نہیں ہوتی؟ آج ہمارے دماغ کے اندر کیوں اچھی چیز محفوظ نہیں ہوتی؟ آج ہمارے دماغ کے اندر کیوں قرآن مجید سیو نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے اس دماغ کے اندر ہم نے غلاظتوں کو بھر دیا ہے، ہم نے اپنے اس دماغ کے اندر نجاست کو بھر دیا ہے، ہم نے اپنے اس دماغ کے اندر گالی گلوچ کو بھر دیا ہے، ہم نے اس دماغ کے اندر گندی گندی لڑکیوں کو تصاویر کو محفوظ کر دیا ہے، ہم نے اس دماغ کے اندر گندی تصاویر کو سیو کر کے رکھ لیا ہے۔ ہمیشہ ہمارے اس دماغ کے اندر گندی چیزیں پھرتی رہتی ہے، ہمیشہ ہمارے دماغ کے اندر غلط چیزیں وائرل ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارے دماغ کے اندر اچھی چیز کہاں سے محفوظ ہو سکتی ہے؟ ایک مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال دینا مناسب نہیں سمجھتا چونکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ایک مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ ایک دکان ہے یا ایک جگہ ہے یا ایک مکان ہے، جو بھی چیز لے لیجیے، زمین کا کوئی ٹکڑا کیوں نہ ہو، وہاں پر ایک کمرے کی شکل میں کوئی آدمی ایک کمرہ بنا ہوا ہے، ایک دکان بنا ہوا ہے یا ایک گھر بنا ہوا ہے، اس گھر کے اندر یا کمرے کے اندر گندے چیزیں رکھے جاتے ہیں، ناپاک چیزیں رکھے جاتے ہیں، غلط چیزیں رکھے جاتے ہیں، اور اس انسان سے جا کر ہم کہیں بھائی ایک کچھ دیر کے لیے یہ قرآن مجید ہے آپ کے اس الماری میں رکھ دیجئے، آپ کے کمرے کے اندر رکھ دیجئے، آپ کے بیڈ روم کے اندر رکھ دیجئے، کیا وہ اللہ کے کلام کو ناپاک کمرے میں رکھنا گوارا کر سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے کہ کمرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ناپاک ہیں، کمرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سودی کاروبار کی چیزیں ہیں، کمرے کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہے وہ حرام کی چیزیں رکھی گئی ہے، اور جس جگہ پر کمرہ بنایا گیا ہے وہ کمرے کے اندر پورے غلط تصاویر لگائے گئے ہیں، اس کمرے کے اندر چاروں طرف دیواروں پر لڑکیوں کے تصاویر لگائے گئے ہیں۔ اگر کسی بندے سے کہا جائے، اگر کسی انسان سے کہا جائے بھائی تھوڑی دیر کے لیے یہ قرآن مجید کو آپ کے کمرے کے اندر رکھ دیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے کیا 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ اللہ کے کلام کو اپنے اس کمرے کے اندر رکھنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کا کلام پاک ہے اور اللہ کے کلام کو پاک جگہ پر رکھا جاتا ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، اللہ کے کلام کو پاک جگہوں پر رکھا جاتا ہے۔ گندے کمرے میں گندے
گندے جگہوں پر اللہ کے کلام کو رکھنا کوئی انسان گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح بزرگان محترم ہمارے اس دماغ میں ہم نے پتہ نہیں کتنی غلاظتوں کو بھر دیا ہے، کتنی نجاستوں کو بھر دیا ہے۔ معاف فرمائے، نوجوانوں کے تعلق سے آج میں کہنا چاہتا ہوں، آج کتنے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے بارے میں حضرات علماء کرام کتنے جلسے کر رہے ہیں، کتنے بیانات کر رہے ہیں، کتنا سمجھا رہے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر بالخصوص ہندوستان کے حضرات علماء کرام ہمارے نوجوانوں کے متعلق بہت بڑی فکر کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ہر گھر کا ایک ایک نوجوان آج بھی اگر راہ راست پر آ جائے تو اس وقت کا ٹیپو سلطان شہید بن سکتا ہے۔ اگر آج ہمارے گھروں کے اندر ایک ایک نوجوان تقوی والا بن جائے، اللہ کے احکامات پر چلنے والا بن جائے، غلط طریقے کی زندگی کو چھوڑ کر اچھی زندگی گزارنے والا بن جائے، وہ وقت کا ولی بن سکتا ہے، وہ وقت کا خطب بن سکتا ہے، وہ وقت کا ابدال بن سکتا ہے، وہ وقت کا ولی بن سکتا ہے، وہ وقت کا تہجد گزار بن سکتا ہے۔ لیکن معاف فرمائے، آج ہمارے نوجوانوں کی راتیں کن چیزوں میں گزر رہی ہے؟ نوجوانوں کی جو رات گزرتی ہے کون کون سی چیزوں میں گزر رہی ہے؟ میرے سے زیادہ آپ لوگ واقف ہوں گے ماحول کیسا چل رہا ہے۔ بزرگان محترم، اس وقت بہت خطرناک زمانہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب ایسے نشانیاں ظاہر ہوں گی جن نشانیوں کو تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آدمی صبح میں اپنے گھر سے نکلے گا تو ایمان کی حالت میں نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر کو لوٹتے لوٹتے رات ہونے تک وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں مومن ایمان کی حالت میں سوئے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ ایسا دور چل رہا ہے۔ بزرگان محترم، ہم اپنے دماغ کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی میموری کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الغرض میں بتا رہا تھا، ہم نے اس دماغ کے اندر نجاست کو بھر لیا ہے، گندگیوں کو بھر لیا ہے، ہماری سوچ غلط ہوتی ہے، ہماری سوچ کبھی کسی کے بارے میں اچھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسی دماغ کے اندر ہم اللہ کے کلام کو محفوظ کرنا چاہیے تھا، ہم اسی دماغ میں قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھنا چاہیے تھا، اسی دماغ میں ہم اچھی اچھی چیزوں کو سیو کرنا چاہیے تھا۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارا دماغ گندا ہونے کی وجہ سے قرآن محفوظ نہیں ہو رہا ہے، آج ہمارے دماغ کے اندر گندگی ہونے کی وجہ سے قرآن کی ایک آیت سیو نہیں ہو رہی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتا ہوں، یہ بات کہوں تو مجھے کوئی جھجک نہیں ہے، ہزاروں کے نوجوان ایسے مل جائیں گے جن سے آپ جا کر پوچھیں کہ آپ کو قرآن مجید کی کتنی سورتیں یاد ہے، شاید کہ 2-4 سورے وہ سنا پائیں گے لیکن 10 سورے آج کا کوئی نوجوان آپ کو نہیں سنا پائے۔ ایسی جگہ بزرگان محترم، ابھی رمضان ہی کا واقعہ ہے، ایسی جگہ پر میں تاخرات میں خطاب کے لیے گیا تھا، تقریباً 400 سے زیادہ کا مجمع تھا۔ جب میں نے قرآن مجید سیکھنے کی تشکیل کی، میں نے چند نوجوانوں کو الگ بٹھا کر پوچھا، ان میں سے اکثر نوجوان مجھے ایسے ملے روتے ہوئے کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کی عمر اتنی ہو چکی ہے، آپ کو نماز میں پڑھنے کے لیے کتنے سورہ آتے ہیں؟ ان میں سے اکثر نوجوانوں کا یہ جواب تھا حضرت 2 سورہ آتے ہیں۔ کتنے سورہ آتے ہیں؟ حضرت 2 سورہ آتے ہیں، یا 4 سورہ آتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 8 سورہ آتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم پڑھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے بزرگان محترم؟ آج اللہ کے قرآن مجید کی آیتیں ہمارے دماغ میں کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ احادیث رسول کی باتیں آج مجھے اور آپ کو کیوں یاد نہیں رہتی؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھنے کی طاقت کیوں ہمارے اندر نہیں ہے؟ احادیث رسول ہم پڑھتے ہیں،
ہمارے ذہن میں وہ حدیث کیوں نہیں اترتی؟ بزرگان محترم، حضرات صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں گے، حضرات صحابہ کرام ایک ایک آیت پر پڑھتے اور عمل کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے اندر تقویٰ تھا، ان کی زندگیوں کے اندر تقویٰ تھا، تبھی وہ ایک ایک آیت پڑھتے اور زندگی کے اندر عمل کو داخل کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی کئی حدیثیں مروی ہیں۔ قرآن مجید کی وہ ایک آیت ہے پارہ نمبر 27 میں، سورہ حدید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ارے اللہ کو قرض حسنہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قرآن مجید کے اندر بتا رہے ہیں، من ذا الذی، کون ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کے نام پر صدقہ کرے؟ اللہ کے نام پر جو بندہ صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے، کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر اس کی ضرورت کو مکمل کرتا ہے، بزرگان محترم اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ قرآن مجید کی تفسیر میں آتا ہے، جو اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہے، اللہ اس صدقے کی بنیاد پر دنیا میں بھی اس کا مال اس کو واپس لوٹائے گا، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کا مال اس کو واپس لوٹائے گا۔ قرض حسنہ سے یہ مراد ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کا مال اسی کو واپس لوٹاتے ہیں، اللہ پاک اس کا مال اسی کو واپس دیتے ہیں، یہ قرض حسنہ کا مطلب ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو سنتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی میرے پاس ایک باغ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے، میں اللہ کو قرض پر دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس باغ کو قبول کر لیا، اور کہتے ہیں کہ اس باغ کو لینے کے بعد غربا میں تقسیم کر دیں گے، اس باغ کو لینے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، جن جن کو جو جو ضرورت ہے آپ کے باغ کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر اپنے باغ کو تشریف لے جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آج یہ باغ ہمارا نہیں ہے، آج یہ باغ میرے اور آپ کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باغ اللہ کو میں نے قرض پر دے دیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آئے تھے، سارا ماجرا حضرت ابو درداء اپنی بیوی اپنے زوجہ محترمہ کو سناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ اس باغ سے باہر نکلنا ہے، مجھے اور آپ کو اس باغ سے باہر نکلنا ہے، چلو اب یہ باغ ہمارے حوالے نہیں ہے، یہ تو اللہ کو ہم نے قرض پر دے رکھا ہے۔ بزرگان محترم، یہ تھے حضرات صحابہ کرام، ایک ایک آیت پڑھتے، اس آیت پر عمل کر کے امت کو دکھا کر گئے، ایک ایک آیت پڑھتے، ان کی زندگی کے اندر وہ آیت کو داخل کرتے ہوئے زندگی کو انہوں نے گزار کر چلے گئے، اور یہ پیغام دے کر چلے گئے کہ تم اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ بزرگان محترم، یہ تھی ہمارے اسلاف کی تاریخ۔